پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس شروع ہو چکا ہے. تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جا چکی ہے. اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 172 پورے ہیں. حکومت کا دعویٰ ہے کہ اپوزیشن 172 پورے نہیں کر پائے گی. دوسری طرف سپریم کورٹ میں معاملہ 63A کی تشریح کا جا چکا ہے. پارلیمنٹیرینز اپنے خدشات کے ساتھ اور اپنی امیدوں کے ساتھ آج اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے جا رہا, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ بدلنے جا رہی ہے. تو آئیے آج کے پروگرام میں ہم مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ممبران سے, رہنماؤں سے پوچھتے ہیں, ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے, کوئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے, کیا سیاسی تاریخ اپنا نیا دھارا لے رہی ہے, نئے موڑ پر کھڑی ہے. تو یہ تمام چیزیں آج ہم پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے رکھتے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, اتحادی, MQM, کاف لیگ, جمعیت علماء اسلام, ان تمام لوگوں کے رہنماؤں سے ذرا بات چیت ہو اور ہم ان کا ذہن پڑھنے کی کوشش کریں اور پوچھیں کہ عمران خان کے پاس ٹرمپ کارڈ کیا ہو سکتا ہے, عمران خان کے اعتماد کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, 10 لاکھ لوگوں کا مجمع کیا امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے, اپوزیشن 172 پورے کرنے کے بعد حکومت کیسے بنائے گی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیا مل بیٹھیں گے, یہ کیسے مل بیٹھیں گے, کیسے حکومت چلا پائیں گے, کیا قبل از وقت انتخابات ہوں گے, کیا اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی. بہت سارے سوال ہیں, یہ سارے سوال ہم پارلیمنٹیرینز کے سامنے رکھتے ہیں. تو آئیے میرے ساتھ. مصطفیٰ صاحب یہ بتائیں کہ حکومت کا سرپرائز کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ حکومت کے پاس اس وقت کوئی سرپرائز نہیں ہے. ہم نے شروع سے دیکھا ہے کہ وہ اس پروسیس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ڈیلے کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ان کے پاس مطلوبہ نمبر پورے نہیں ہے, اعتماد کا فقدان ہے, ڈرے میں, گھبرائے میں. اور اگر ڈیلے کرتے ہیں تو یہ ایک اسپیکر صاحب کی بھی آئینی ذمہ داری جو ہے اس سے انحراف ہوگا. جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے, اگر اس کا فیصلہ 28 تک نہیں آتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے جو PTI کے منحرف اراکین ہیں وہ تھوڑا گھبرا نہیں جائیں گے کہ تاحیات نااہلی نہ ہو جائے؟ تاحیات نااہلی اس کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہے, اس کے اندر پینلٹی پرووائڈڈ ہے. یہ تو تشریح کرنی ہے نا کورٹ نے. جی ہاں, لیکن لا از ویری کلیئر. پریسیڈنٹس بھی ایسے موجود ہیں. ایک ہمارے کولیگ ہیں جو MPA تھے, اسی بات پہ بلوچستان اسمبلی سے وہ ڈی سیٹ ہوئے اور پھر سینٹ کا الیکشن لڑا اور سینٹ میں بھی موجود ہیں. تو قانون تو بہت کلیئر ہے, اس کے اوپر تمام لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا منٹو صاحب نے بھی 63A کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کو ایک خط لکھا ہے. سینئر لائر ہیں, بہت سے اور جو سینئر لائرز ہیں, سب کا یہی خیال ہے. تو آئی تھنک گورنمنٹ از جسٹ ڈریگنگ اٹس فیٹ. کیا اس بات کا کوئی خدشہ موجود ہے کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ حکومت کے ساتھ مل جائیں؟ ایسا تو کوئی ماحول نہیں ہے. خدشہ بھی نہیں ہے. دیکھیں, ماضی میں یہ ضرور ہوا ہے کہ ہماری اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا ہے, لیکن جس طریقے سے اور جہاں سے اس کو تبدیل کیا گیا وہ لگتا ہے کہ اس وقت نیوٹرل ہیں. وہ پولیٹیکل پروسیس میں نہیں انوالو ہونا چاہتے. اس حکومت کی حمایت بہت بڑا پولیٹیکل بیگیج ہے جو یہ حکومت کیری کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے وہ اس وقت کنٹروورسی میں شامل نہیں ہونا. عمران خان کے اتنے پورے اعتماد ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی پرامد اعتماد ہونے کی وجہ نہیں, جسٹ بلفنگ. تھینک یو. اچھا فیض صاحب یہ بتائیں کہ اتنا پر امید ہونے کی وجہ کیا ہے, بنیاد کیا ہے؟ اسد بھائی دیکھیں, پر امید تو اس لیے ہے کہ خوشی کی بات ہے. خوشی کی بات اس لیے ہے کہ میرے جیسے نوجوان یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم جو ہے ایک عظیم قوم بننے جا رہی ہے. جدھر یہ کھڑی ہوگی یعنی حق کے ساتھ, عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر, ایک انہوں نے لائن کھینچ لی ہوئی ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے, اور اس کی عکاسی 27 مارچ کو بھی ہونی ہے. اس سے بڑی فتح کیا ہوگی؟ یہ نمبر شمبر یہ میٹر اب نہیں کرتا ہے. کوئی پبلک اوپینین کے اگینسٹ نہیں جائے گا. یعنی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام بھی ہو گئی تو ہم پبلک میں اتنے کامیاب ہیں, یہ بھی ہماری جیت ہے, ون ون سچویشن ہے. ہماری ون ون سچویشن ہے, لیکن تحریک عدم اعتماد ناکام ہو رہی ہے, 100% ہو رہی ہے. وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے, وہ لوگ ہار رہے ہیں. عمران خان کامیاب ہو رہے ہیں. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہہ سکتے نہیں, کیونکہ آپ کے پاس خبر ہے یا آپ کی امید ہے؟ سب اچھا ہے. ووٹنگ ہو جائے گی, رزلٹ آ جائے گا, کوئی دعویٰ نہیں کرتے, اور ہم لوگ جیت رہے ہیں. عمران خان صاحب 100% جیت رہے ہیں. 154 کا نمبر اپوزیشن کراس نہیں کر سکے گی. کیا کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس موقع پر آ کے مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں؟ ارے سائیں عمران خان صاحب نے پوری اپنی 22 سال کی جو کیمپین کی ہے کبھی بھی, اور جب حکومت میں آئے تب انہوں نے اقدامات کر کے دیے. عمران خان صاحب نے عملی طور پہ کر کے دکھایا. مدینہ کی ریاست اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کے فورم پر آواز اٹھانا, اس کے بعد 15 مارچ ہر سال وہ دن کا ڈکلیئر, یہ عملی اقدامات ہیں. یہ کوئی کارڈ نہیں ہے. کارڈ جو ان کے پاس ہے نا
وہ ووٹنگ والے دن یا اس سے ایک دن پہلے وہ سامنے لے کے یہ جو آئیں گے۔ طاقت آپ دکھا رہے ہیں 27 کو، یہ کس کو دکھا رہے ہیں؟ یہ طاقت عوامی طاقت اپوزیشن کو دکھا رہے ہیں، اپوزیشن کو دکھا رہے ہیں۔ اپوزیشن کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ان کی کام پہ ٹانگیں گی نا، اس لیے۔ چلے، تھینک یو ویری مچ۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما عطا اللہ تارڑ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ عطا صاحب، آپ تمام اہم ملاقاتوں میں شریک رہے ہیں، اس کا حصہ رہے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کے جو حکومت کے اتحادی ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے؟ دیکھیے، وہ اتحادیوں کے ساتھ بڑی مثبت گفتگو ہوئی ہے، بڑی حوصلہ افزا گفتگو ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اور وہ ہماری جو گفتگو ہے وہ حتمی مراحل میں داخل ہوگی۔ ریلیکٹنس کیا ہے ابھی تک اتحادیوں کی؟ دیکھیے، کوئی نہیں، ریلیکٹنس کوئی نہیں ہے۔ کیا انہیں اشارہ نہیں آ رہا؟ نہیں، دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، کچھ معاملات ہیں جس پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے وہ جلد طے ہو جائیں گے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ کوئی اتفاق نہ ہو سکے۔ دشمن کی کمزوریوں اور اس کی طاقت جو ہوتی ہے اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے ظاہر ہر فریق۔ آپ کے خیال میں حکومت کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ کس بات پر وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے؟ صرف ضد اور انا کے اوپر، باقی ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ سرپرائز کیا دے سکتے ہیں عمران خان؟ سرپرائز ان کے پاس اب دینے کو ہے کوئی نہیں۔ سرپرائز یہی ہے کہ ریزائن کر کے گھر چلے جائیں۔ آپ کل عدالت میں موجود تھے، آپ کیس کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، کیس بڑی مثبت انداز سے چل رہا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ اچھی توقع ہے۔ 28 تک فیصلہ ہوگا؟ نہیں، فیصلہ میرا خیال ہے شاید تھوڑا لمبا ہو جائے، مگر جو کورٹ نے کل بھی آبزرویشن دی کہ ووٹ ڈالا بھی جائے گا، کاؤنٹ بھی ہوگا۔ آخری سوال، اگر یہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے سوال کی صورت میں کیا تھا کہ کیا ووٹ ڈالا جائے گا اور یہ کاؤنٹ ہوگا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اسپیکر کے طور پر چھوڑا جائے گا، تو ابھی میرا خیال ہے یہ فیصلہ ہونا باقی ہے۔ مگر کورٹ کی آبزرویشن آگی میں سمجھتا ہوں جو کہ بڑی اہم ہے کہ ووٹ کا نہ کاؤنٹ ہونا توہین آمیز انہوں نے چلیں، کہا۔ آخری سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر 28 تک فیصلہ کورٹ کا نہیں آتا تو آپ کے خیال میں کچھ جو آپ کے پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر سکتے ہیں، گھبرا کے کہیں تاحیات نااہلی نہ ہو جائے؟ دیکھیے، حکومت کو 4 سال ہو گئے ہیں، میرا نہیں خیال تاحیات نااہلی تو بنتی نہیں ہے۔ بہت بھی ہوا تو وہ ڈی سیٹ ہونے کا 5 سال کی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس کا بھی دیکھیں پروسیجر ہے پورا، آپ کو پورا پروسیجر چلانا پڑے گا، پورا ٹرائل کرنا پڑے گا، الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جائے گا، تو وہ ڈی سیٹ ہونے کے معاملے میں سمجھتا ہوں قانونی نکات بہت ہیں۔ چلیں، تھینک یو۔ امین الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر، 2-3 چیزیں مجھے آپ سے جلدی سے پوچھنی ہیں۔ ایک تو یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے کا فیصلہ ہو گیا؟ مذاکراتی عمل جاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ باہمی مشاورت کا عمل جاری ہے، چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں، مثبت انداز سے بڑھ رہی ہیں، لیکن جیسے ایم کے پاکستان ہے ہمیشہ عوامی مفاد کی بات کرتی ہے، کبھی گورنرشپ جسے کہتے ہیں یا مشیر یا وزیر کی کہیں بات نہیں ہے۔ تو کیا آپ اپنا عوامی مفاد جو ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں دینے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے نتھنگ از فائنل۔ میرا خیال ہے کہ کل رات پی ایم ایل این کے بھی تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے مذاکرات کا عمل جاری ہے، حکومتی لوگوں سے بھی مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمام چیزیں سلولی انفولڈ ہو رہی ہیں، یہ 2-3 دن کے اندر تمام چیزیں پکچر کے پیپلز پارٹی کے تاثر دے رہی ہے کہ چیزیں سب طے ہو گئی ہیں، فارملی اناؤنس ہونا باقی ہے؟ میں واضح طور پہ یہ بات اعلان کر رہا ہوں کہ ابھی نتھنگ از فائنل، مشاورت کا عمل آپ کا جاری جو مذاکرات ہیں وہ حکومت کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، تو زیادہ تگڑی آفر پیپلز پارٹی کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے؟ ہاں، ایم کیو ایم کسی کو کوئی آفر قبول نہیں کرتی ہے، بلکہ ہمیشہ اربن ڈیولپمنٹ پیکج کی بات کرتی ہے، عوامی مسائل کی بات کرتی ہے، عوامی مسئلے کو حل کرنے کی بات کرتی ہے، لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے گفتگو کرتی ہے۔ یہ چیزیں میرا خیال ہے تمام عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے زیادہ بہتر آفر کون دے رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ مذاکراتی عمل جاری ہے، اور اس بات کا کوئی امکان ہے کہ کوئی ٹیلی فون کال آئے اور اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں؟ جیسے میں نے کہا کہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں، پچھلے 5 سال میں کبھی بھی کوئی ٹیلی فون کال مجھے نہیں آیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ٹیلی فون کال پہ نہیں، بلکہ باہمی مشاورات، کارکنان کی رائے، عوام کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا۔ آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ 1.5 سال کے لیے کنٹینیو کر سکتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے الیکشن پہ جانا پڑے گا؟ ایم کیو ایم کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ ملک میں جمہوری روایت قائم و دائم رہنا چاہیے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام نے 5 سال کے لیے ووٹ دے کے منتخب کیا تو 5 سال تک اسمبلی قائم رہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ امیر حیدر وزیر صاحب، کیا ہونے جا رہا ہے؟ جو ہوگا آپ بھی دیکھ لیں گے، میں بھی دیکھ لوں گا انشاءاللہ، تھوڑا سا انتظار آپ کریں، کی توقع کیا ہے، لگ کیا رہا ہے؟ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر عمران خان صاحب اپنے طریقے عدم اعتماد سے بچ جاتے ہیں تو یہ بھی اچھا ہوگا؟ بچنے کی امید مجھے نظر نہیں آ رہی، ان کے پاس تو سرپرائز ہے، کیا پتا وہ دے دیں؟ کیا پتہ استعفیٰ دے دیں۔ استعفیٰ دینا بھی ایک سرپرائز ہوگا ویسے۔ بالکل، استعفیٰ کیوں آپ کو لگتا ہے وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں شاید انتظار کر لیں، میرے خیال سے 27 تاریخ بھی دور نہیں ہے، اور ابھی انشاءاللہ 28 کو موشن بھی پلیس ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر چند دن ہے بس۔ ایک بہت بڑا پاور شو کرنے جا رہے ہیں وہ 27 تاریخ کو، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا آپ کے خیال میں؟ اگر 8 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا؟ میرے خیال سے عمران خان صاحب اب جو بھی کر لیں عدم اعتماد کو نہیں روک سکتے،
میرے خیال سے ان کے لیے بہتر یہی ہوگا, آنریبل وے آؤٹ ان کے لیے یہی ہوگا کہ وہ خود اب ریزائن کر لیں. ابھی انہوں نے جو صحافیوں سے ملاقات کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیا پتا آپ کو کہ میرے پاس بھی اپوزیشن کے کچھ لوگ ہوں, تو آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ اپوزیشن کا کوئی بندہ ان کے پاس نہیں ہے؟ آج ہاؤس میں آپ نے اپوزیشن کے ممبرز کو بھی دیکھ لیا اور حکومت کی بھی دیکھ لیا. آپ نے اگر کسی نے گنتی کی ہو تو پتہ کر لیں. پرائز تو 28 کو ہونا نا, کہ اپوزیشن کے کتنے تھے اور حکومت کے کتنے. آج تو کاؤنٹنگ نہیں ہونی, کاؤنٹنگ تو 28 کو ہونی ہے. آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں, انشاءاللہ ہماری تعداد دن بدن بڑھتی جائے گی, کم نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ جو تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, پاکستان اس وقت جس دوراہے پہ کھڑا ہے اور پچھلے 3 سال سے ملک کا جو نقصان ہوا ہے, میرے خیال سے اب یہ سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ عدم اعتماد کے بعد اس ملک کو کیسے بہتری کی طرف لے کر جانا ہے. اور شاید عدم اعتماد سے یہ بڑا امتحان اور چیلنج ہوگا ہمارے لیے کہ عدم اعتماد کے بعد اس ملک کو ہم بہتری کی طرف لے کر جائیں. اور تمام سیاسی جماعتیں مل کر آپ کے خیال میں حکومت بنا رہی ہیں؟ اس حوالے سے تو ابھی میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اس پر تو ابھی کوئی سیریس ڈسکشن نہیں ہوئی. لیکن ظاہری بات ہے کہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ باہمی مطلب تو یہ ہوا کہ آپ مشاورت عمران خان کو گھر تو بھیج رہے ہیں لیکن لائحہ عمل طے نہیں ہے. جناب, میں نے یہ کہا کہ جو بھی ہوگا باہمی مشاورت سے ہوگا, اور وہ مشاورت ابھی نہیں ہو رہی. وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی وہ مشاورت مکمل نہیں تو ہوئی. یہ بھی پھر خدشات ہو سکتے ہیں کہ آپ حکومت کو گھر بھیج دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا اپنا آپس میں فارمولہ نہ طے ہو پائے, پھر کیا ہوگا؟ آپ تسلی رکھیں, نہ گھبرائیں آپ, اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نہ گھبرائیں. ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. صداقت علی باسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. باسی صاحب, ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی, وہ ٹرمپ کارڈ کیا ہے جو خان صاحب کے پاس ہے؟ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ سرپرائز ہے, اور سرپرائز ہوتا ہی سرپرائز ہے. مطلب تو 2-3 آپشن بتا دیں, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں, دوبارہ سے یہ ایک سیاسی شطرنج ہے, اور ہم چاہتے تھے کہ ہمارا سیاسی مخالف اپنی چالیں پوری کھیل لے. اب ہماری چاروں کی باری ہے. پہلی ہماری چال ہے 27 کی شام کو آپ کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع امر بالمعروف اور نہیں علی المنکر کے لیے کھڑا ہو. اعتماد پہ کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں نا, پہلی بات یہ کہ تحریک عدم اعتماد لانے والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بڑا غیر مقبول ہو گیا, تو وہ پتہ چل جائے کہ غیر مقبول ہو گیا. پہلی بات, تحریک کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں نا, جو تحریک کے لیے اگر کوئی پارٹی چھوڑنے کے لیے کسی کو یہ سوچ ہے کہ میں دوسری پارٹی میں جاؤں گا, تو ان کو پتہ چلے گا اگلا الیکشن تو عمران خان نہیں جیتنا ہے اور 2/3 اکثریت سے جیتنا ہے. یہ تو آ گیا ایک میسج. دوسری بات ہے میرے بھائی, ابھی کورٹ نے بھی فیصلہ کرنا ہے, اس کے بعد اسپیکر بھی ہمارے پاس ہیں, انہوں نے فیصلہ بھی آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ 172 پورے نہ کر سکے, انہوں نے کر لی ہے, تو پھر آپ زور زبردستی کریں گے اسپیکر کے ذریعے؟ نہیں, ہم نے 172 کے لیے پورے کرنے ہیں. انہوں نے پورے کرنے نا بھائی جان, ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اسمائل دے رہے ہوں گے اور ان کے بندے گن رہے ہوں گے, اور اگر 150 سے اوپر آ گئے تو یہ آپ کی میری شرط لگتی ہے. 150 سے اوپر آ گئے؟ ہاں, یہ آپ کی میری شرط لگتی ہے. 150 سے اوپر نہیں آئیں گے. 150 سے اوپر ان کے بندے نہیں آئیں گے. کیا شرط لگتی ہے سر آپ کی؟ یہ پھر اب آپ اس کے ادھر چلانی نہیں. اگر 172 انہوں نے پورے کر لیا تو پھر آپ اسپیکر صاحب فاؤل پلے کریں گے؟ نہیں, دیکھیں 172 پورے کریں گے تو اس کے بعد بات آئے گی نا, تو وہ کہتے ہیں نہ ہوئے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اچھا, یہ بتائیں کہ جو خان صاحب کا ٹرمپ کارڈ ہے وہ صرف انہی کو پتا ہے یا انہوں نے قریبی لوگوں سے شیئر کیا ہے لیکن وہ بتا نہیں رہے؟ دیکھیں, یہ بات پتہ ہی نہیں ہے. آپ ایک بڑے چلاک اینکر ہیں, اور آپ سمجھیں کہ میں چھوٹا سا سیاستدان ہوں اور عمران خان صاحب بڑے سیاستدان ہیں, تو یہ چیزیں مناسب. دن میں ایک شو کرتا ہوں اور آپ دن میں 4 شو کرتے ہیں, آپ زیادہ چالاک سیاستدان. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب نے ظاہر ہے اپوزیشن کو ڈیفیٹ کرنے کا اگر ٹرمپ کارڈ اس کو وہ کہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ٹائم پہ آئے گا, اور آپ کو 27 کی شام کو اس کے کیا ہوتے ہیں وہ, ایسا نہ ہو 27 کی شام کو آپ کہیں 10 لاکھ بندہ ہم نے جمع کر دیا, یہی ٹرمپ کارڈ تھا. نہیں, یہ تو پھر آپ اگر ایسی بات کریں گے تو پھر آپ کل ہمارا مذاق اڑا لیجیے گا. اصل دیکھیں گیم ہے, اور اس گیم کا فیصلہ انشاءاللہ ہر قیمت پہ. ہم بھی حکومت ہے نا, سوچیں 5 جگہوں پہ ہماری حکومت, ہم چپ کر کے کیوں بیٹھے؟ اگر آپ نے دونوں آپشن سوچے ہوں گے نا, اگر آپ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو پاتی تو کیا اس کے بعد کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس کے بعد کی اسٹریٹجی پھر اس دن پتہ لگے گی آپ کو. دیکھیں, جمہوریت میں بنیاد ہے عوام, جس کے ساتھ عوام ہے نا وہ قانون بھی وہی بنا سکتا ہے, آئین میں ترمیم بھی کر سکتا ہے. ہم تو اپنے آپ کو 2/3 اکثریت میں دیکھ رہے ہیں, تو پاکستان کے سارے آئین اور قانون انشاءاللہ ہم عوامی خواہشات کے مطابق, اخلاقیات کے
ایک ہائر پیڈیسل پہ بنائیں گے اور وہ انشاءاللہ ہم ہی بنائیں گے. ہم سیاست میں تبدیلی کرنے آئے تھے اور انشاءاللہ تبدیلی کر کے لے جائیں گے, اور یہ جو آج لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں یہ آخری دفعہ انشاءاللہ. شاید یاد رکھیے گا, چیزیں بعد میں طے کریں گے انشاءاللہ کر لیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, ایک تو رائٹنگ آن دا وال جیسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت وقت اکثریت کھو بیٹھی ہے. آج اجلاس میں بھی اگر آپ دیکھتے تو اپوزیشن کی بینچز فل تھیں اور ٹریجری بینچز جو ہیں اس میں اتحادی جو تھے وہ بھی کافی بڑی تعداد ان میں سے غائب تھی, اور جو منحرف ان کے ممبرز ہیں وہ بھی کافی بڑی تعداد میں وہ غائب تھے. تو اور اسی سے بچنے کے لیے آج انہوں نے موشن جو ہے وہ لے بھی نہیں کیا. اور روایات جو ہیں وہ قانون کے اوپر نہیں ہوتی ہیں. جہاں قانون آپ کو ڈائریکٹ کرے کہ آپ کو پہلے دن یہ موشن ٹیک اپ کرنا ہے تو آپ کو کرنا تھا. تو یہ انہوں نے پھر سے بھاگنے کی کوشش ہو رہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ کو 172 لوگ ہاؤس میں دکھانے ہیں. آپ کہتے ہیں 1 لاکھ لوگ میں ڈی چوک پر لے کے آؤں گا. معاملہ یہ ہے کہ آپ کو ہاؤس کے اندر اپنی اکثریت دکھانی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں ان کرپٹ ٹولوں کو چھوڑوں گا نہیں, میرے پاس سرپرائزز ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی اکثریت جو ہے ہاؤس میں دکھانے کے بجائے آپ کورٹ میں ایک ایڈوائزری جورسڈکشن ہے, جس جورسڈکشن نہ وہ بائنڈنگ ہے, نہ پارلیمنٹ کے اوپر بائنڈنگ ہے, نہ وہ پارلیمنٹ کے جو آئین کے اوپر بائنڈنگ ہے, وہ ایڈوائزری جورسڈکشن ہے. اور آپ نے کہہ دیا کہ ہم کورٹ سے جو ہے وہ لیں گے. جو لوگ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہارس ٹریڈنگ میں کیسے مبتلا ہو گئے. تو یہ حکومت, آپ کے کیا خدشات ہیں کہ اسپیکر صاحب کے پاس کیا کیا راستے ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, تاخیر کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. تاخیر کر کے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ بس دل گین ٹائم. لوگوں کو کوشش پہلے انہوں نے جو ان کا وتیرہ, کیونکہ یہ کرکٹنگ ٹیم اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ کرکٹ کے جو رولز ہیں وہ سیاست میں اپلائی ہوتے ہیں. تو پہلے تو انہوں نے باؤنسرز لگائے, ادھر ادھر ماری, بہت ڈرایا دھمکایا جو ان کے منحرف ارکان ہیں. جب ان سے بات نہیں بنی تو کہا میں باپ کی طرح ہوں, واپس آؤ. بھئی ایک طرف آپ بیسی کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں واپس آؤ. ایسے سیاست نہیں ہوتی. تو ان کے جتنے بھی حربے تھے وہ سب اب, اگر حکومت تاخیری حربے استعمال کرتی ہے تو اپوزیشن کے پاس کیا راستہ ہے؟ دیکھیں, ہمارے جو پارٹی کے سربراہان ہیں وہ فیصلہ کریں گے, لیکن ایک آپشن تو ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہے اسپیکر کے خلاف, اور وہ سیکرٹ ووٹ ہے. اس سے تو وہ بالکل بچ نہیں سکتے. وہ سیکرٹ ووٹ ہے اور اس سے بھاگ نہیں سکیں گے. تو ہمارے پاس بہت سارے سٹیپس ہیں اور ان کو یہ فیس کرنا ہوگا. یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ سوورن ہاؤس ہے, اور ہر پارلیمنٹیرین کا استحقاق ہے کہ وہ کس کو ووٹ کرتا ہے, کس کو نہیں ووٹ کرتا. یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر آئے تھے وہ خان صاحب ملک کو تباہ کر دیں, برباد کر دیں, اور پھر بھی وہ اس کو ووٹ دیں, تو یہ تو پارلیمنٹری جو ڈیموکریسی ہے اس کے اصولوں کے خلاف. آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے, کیا یہ مل کر حکومت بنا اور چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں, صرف مقصد یہ ہے یہ حکومت بنانے کا کہ وہ جو انہوں نے ایک جھوٹی قانون سازی کے ذریعے اس ملک کا حلیہ بگاڑ دیا, اس ملک کا آئینی ڈھانچہ, قانونی ڈھانچہ, اقتصادی ڈھانچہ سارا انہوں نے بگاڑ دیا ہے. تو اس کو درست کرنے کے لیے, اس کو صحیح سمت میں لانے کے لیے ساری جماعتیں, صرف نون اور پی 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 نہیں, ساری بڑی چھوٹی جماعتیں جن کی ایکول اہمیت ہے. اگر لوگ سوال کرتے ہیں کہ انہیں کس نے اکٹھا کر دیا, یہ تو اکٹھا نہیں ہو سکتے تھے پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی. مقصد صرف یہ ہے کہ انہوں نے جو بگاڑ کیا ہے اس کو ملک کورس کریکٹنگ جو ہوتا ہے نا لفظ, کورس کریکٹنگ کے لیے ساری جماعتوں کو اکٹھے بیٹھنا ضروری ہے. جب کورس کریکٹنگ ہو جائے تو پھر معمول کے مطابق ہم اپنی فیلڈ میں جا کر سیاست کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف الیکشن. آخر میں یہ بتائیں کہ عمران خان کے پاس آپ کے خیال میں ٹرمپ کارڈ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ آپ کو یاد ہے کہ ڈی چوک پر بھی بیٹھے ہوئے روز سرپرائزز کی بات کرتے تھے, لیکن وہ کچھ نہیں تھی. ٹرمپ کارڈ ان کے پاس یہی ہے کہ وہی فریب, وہی ڈھونگ, وہی ناٹک, اور ٹائم گین کریں گے. یہ کورٹ میں جو گئے ہیں, یہ جیسے میں نے کہا, یہ بھاگنے کی اور لوگوں کو ایک ڈی ٹریک کرنے کی,
जैसे आप कहते हैं ना कि आप डिकॉय देते हैं लोगों को, कोई एक निशाने से इधर उधर भागने की जो है वो एक प्लॉय है, ये एक वर्बल जो है साइकोलॉजिकली ये कुछ इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि उनके पास कुछ है, लेकिन उनके पास मैं नहीं समझती कोई ऐसी चीज़। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कमल शोधर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। कमल साहिबा, सूरत हाल हुकूमत के कंट्रोल में है? बिल्कुल है, बेहतरीन तरीके कैसे? से। देखें, हमारे तो कंट्रोल से कभी निकली नहीं है। जिन्होंने ये फोड़ा पाया है, जिन्होंने, उन्होंने पूछो। उसके बाद भी नहीं निकली, उनसे पूछे कितने आदमी हैं जिन्होंने 172 पूरे करने हैं, वो पूरे करेंगे ना। हमारे तो कंट्रोल में, हम तो रिलैक्स बैठे हैं, अपने घरों से उठकर आए हैं। जो फिल्म चल रही है उसके लिए पॉपकॉर्न के डब्बे हम तो खा के थाके मुकाएंगे इनसे क्या। ऐसा लगता है कि पीडी ने ज़हन बना लिया है कि यहाँ से तो अगर हम नाकाम हो भी गए, हुकूमत चली भी गई, तो सड़कों पर आएंगे, कोई मसला नहीं है, हम विन विन सिचुएशन में, आवाम हमारे साथ है, बड़े बड़े जलसे करेंगे, उसमें भी मजा आएगा। देखिए, हमने तो जो भी ज़हन बना लिया है, दूसरों को चेक करें कि वो तो सड़कों पे भी आने के लिए उनकी पहले से ही जान निकली हुई है। जो कहते हैं नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई है, फटाफट लेकर आओ, उनसे 2 दिन का जान किसकी निकली हुई है? जान उनकी निकली हुई है जो नो कॉन्फिडेंस लेकर आई हैं। वो किसी की कांपे टांग रही हैं। मालाकंड के इतना बड़ा जलसा था कि मैं पीछे ढूंढती रह गई कि बंदे कितने हैं। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे काले कोट का भी जिक्र कर दिया, गेट नंबर 4 का भी जिक्र कर दिया। किसको बता रहे थे? दूसरी तरफ जो है वो आज मरियम और हमजा शहबाज जो हैं वो उस लॉन्ग मार्च को लीड करने चले हैं जो सबने लेके चलनी थी। तो ये 11 मसाले की जो फ्रूट चाट है, ये पहले इकट्ठी तो हो जाए। इसमें तो सेब भी अलग तैर रहा है और केले भी अलग जा रही है। तो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो रही है आपके ख्याल में? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकती, ये जो लेकर आए हैं ये उनको 2 दिन बाद जो है वो देखना पड़ेगा कि कहाँ जा रही है। अगर नाकाम होगी तो आपके ख्याल में ये लीगल वे से होगी या सियासी तरीके से होगी? मेरा ख्याल है दोनों एलिमेंट्स होंगे। लीगल वे से भी हो सकती है और होनी चाहिए, और सियासी तरीक़ेकार के, सियासत के तो वो बहुत बड़े पहलवान हैं। हमें तो कहते हैं तो अभी तिफले मकतब हैं, हम तो अभी सीख रहे हैं कि ये करना क्या चाह रहे हैं, कौन से जोड़ तोड़ हैं, किस तरह छांगा मांगा की सियासत होती है, कैसे बंदे उठाए जाते हैं, बोरियों में भर के उनको कैसे पहुँचाया जाता है। जब ऐसा ना हो कि जब तक आप सीखें तब तक काम खत्म हो चुका हो। अब देखें, हम सीख रहे हैं ना, लेकिन सियासत का सुल्तान है इमरान खान। मोहसिन राजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। राजा साहब, ये बताएं कि जो अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए हैं, क्या कमेंट्स हैं आपके उसके ऊपर? देखिए, अटॉर्नी जनरल ने एक कोशिश की है, उन्होंने 63A की जो तशरीह है वो अदालत से कहने के लिए एक रेफरेंस जो है वो वहाँ पे पेश हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि उसके ऊपर जो वोट है ये एक बुनियादी हक है, उस पर मुझे रुकावट नज़र नहीं आती। मेंबरान जो हैं, जिन मेंबरान ने इस पार्टी को या इख्तलाफ किया है अपनी क़यादत से पार्टी में, वो वोट डाल सकेंगे, जहां तक मेरा अपना ख्याल है कानूनी तौर पे। और जहां तक उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल है, इसका प्रोसेस जो है वो 63A में डिफाइन कर दिया गया है। तो डिस्क्वालिफिकेशन डी सीटिंग, डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं है। और ये डी सीटिंग ये, और ये भी तब होगी जो प्रोसेस पूरा 63A में गिवन है। ठीक, तो वो जब तक प्रोसेस पूरा नहीं होगा, वो एपेलेट कोर्ट है, एक चीज पर तो नहीं है। एक चीज पर तो अटॉर्नी जनरल ने इत्तेफाक किया कि वोट होगा, वोटिंग होगी, लेकिन वो वोट काउंट होगा, यानी ये इख्तियार स्पीकर को दे दिया जाए। देखिए, ये भी ऑब्जर्वेशन आई कि ये मुनासिब नहीं होगा कि किसी भी रुकन को या उसका जो वोट है उसको कहा जाए कि ये वोट जो है ये कास्ट नहीं हो सकता। ये भी एक ऑब्जर्वेशन आई थी। और वोट जो है ये रुकन का बुनियादी हक है। एप्रीहेंशन की बुनियाद पर आप किसी को वोट डालने से रोक नहीं सकते जी, जब तक कि वो वोट एक्सरसाइज ना कर ले। जब वो अपना राइट एक्सरसाइज कर लेगा तब उसके ऊपर 63A लगेगा। 63A एडवांस में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तौर पे 63A नहीं लग सकता। सही है, लेकिन जो कल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए हैं उसका पूरा थीम ये था कि सिस्टम को प्योरीफाई कैसे करेंगे, आप जमहूरी निज़ाम को बेहतर कैसे करेंगे, और वो ये चाहते हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने का कोई तो तरीका होना चाहिए, और यही वो रास्ता है कि जिसके जरिए बचा जा सकता है। देखिए, फ्लोर क्रॉसिंग जो है इसमें उसकी जो सजा तजवीज़ की गई है वो डी सीटिंग है। तो जब डी सीट एक आदमी हो गया तो मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट है उसके लिए। अगर उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए फॉर लाइफ, तो मैं आपको ये बताऊंगा फिर तो पार्टी के जो सरबराह हैं वो तो फिर बादशाह बन जाएंगे। अगर एक अवाम में हमारा अपने जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो हमारी अवाम है, अगर वो हमारी पार्टी के सरबराह से किसी बात पे इख्तलाफ कर जाती है
اور ہم پہ یہ کمپلشن آ جاتی ہے عوام کی طرف سے کہ ہم کوئی عدم اعتماد کی تحریک کا حصہ بنے، تو پھر کیا ہم عوام جنہوں نے ہمیں منتخب کر کے بھیجا اس کی طرف دیکھیں گے یا ہم دیکھیں گے کہ ہمارا پارٹی کا سربراہ؟ یہ سوال تو ہوا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ پارٹی ہیڈ جو بادشاہ بن جائے، لیکن اس کا جواب یہ آیا تھا کہ پھر اگر کوئی اینگر اپنا دکھانا چاہتا ہے رکن تو وہ ریزائن کرے، ریزائن کر کے دوسری پارٹی کے ٹکٹ سے جا کے الیکشن لڑے۔ دیکھیے ریزائن کرے، اس میں مورالٹی کے سوالات ہیں جی، لیکن وہ جو ریزائن کرنے کی بجائے وہ ڈی سیٹ ہونا مناسب سمجھ رہا ہے، لیکن اپنا ووٹ اس کے خلاف استعمال کرا۔ اب اس نے اپنا جو اظہار ہے، جو غم و غصہ ہے، اس کا تو اظہار کرنا ہے نا۔ وہ ریزائن ہو کے چلا جائے اور وہ چلا جائے، وہ اپنی عوام کو کیا جواب دے گا؟ اگر عدم اعتماد کی تحریک ہوتی ہے اور ایک غیر مقبول وزیر اعظم ہے جس طرح ملک میں ابھی عوام مہنگائی سے پریشان ہے اور غلط فیصلوں کی وجہ سے پریشان ہے، اور ایسے غیر مقبول وزیر اعظم کو اگر وہ اگر ووٹ ڈالتا ہے یا ابسٹین کرتا ہے تو وہ اپنے حلقے میں جائے گا تو لوگ کہیں گے یار جس نے روٹی ہے 15 روپے کی روٹی کر دی، آپ نے اس کے خلاف ووٹ ڈالنا تھا، آپ نے کیوں نہیں ووٹ ڈالا؟ تو یہ ایک حلقے میں بھی وہ جواب دے۔ یہ بہت تفصیلی چیز ہے، اس کے اوپر آپ اس طریقے سے جو اٹارنی جنرل صاحب کوشش کر رہے ہیں اس پہ رائے میں اس کو لے کے جایا جائے تو پھر تو بادشاہت بن جائے گی۔ دیکھیں اگر عمران خان 28 تاریخ کو گھر چلے جاتے ہیں، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اور 29 تاریخ کو کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا، فرض کیجیے فیصلہ آتا ہے کہ وہ تاحیات نااہل ہو گئے ہیں، تو یہ بہت بڑی قیمت نہیں ہے جو یہ لوگ ادا کر رہے ہوں گے؟ دیکھیے تاحیات نااہل کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 5 سال کی مدت، 5 سال کی مدت کا بھی سوال نہیں، صرف ڈی سیٹ ہوگا، صرف ڈی سیٹ ہوگا۔ یہ تو آپ کے خیال میں تو پہلے سے تشریح ہوئی ہے، پھر کیا کرنے گئے؟ یہی تو وہ گئے نا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن اگر ہونی ہوتی تو پھر پہلے ڈسکوالیفیکیشن کا لفظ ہوتا، اگر وہاں پہ لفظ ہی ڈی سیٹ کا ہے تو پھر تو جو لیجسلیٹر ہے اس کی انٹینشن تو کلیئر ہے، اس نے ڈی سیٹ کا لفظ رکھا ہی اس لیے قانون کے بیچ میں کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ ڈسکوالیفیکیشن چاہتا ہوتا تو ڈسکوالیفیکیشن 63 میں ڈیفائن کر دی کہ ڈسکوالیفیکیشن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن 62-63 میں ہے، اگر 63A میں آ جائیں تو وہاں پہ تو پروسیجر گیون ہے اگر وہ اس عدم اعتماد یا بجٹ کے اوپر کہیں پہ اختلاف کرتا ہے تو ڈسکوالیفیکیشن اگر ہونی ہوتی تو وہ تو اور گراؤنڈز پہ۔ آخری سوال سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ لوگ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پھر دوبارہ حکومت بنانے کے لیے اپوزیشن کو بھی 172 لوگ چاہیے، اب یہ لوگ تو نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ جو 172 ہیں، یہ 172 میں، تو پھر آپ حکومت کیسے بنائیں گے اس کے بعد؟ دیکھیے یہ آپ کا ایک بڑا اہم سوال ہے، ابھی اس کے اوپر جو سیاسی جوڑ توڑ کا عمل ہے وہ جاری ہے، اور اگر آپ کے اتحادی آ جاتے ہیں تو میرا خیال سے اتحادیوں کا جو نمبر ہے وہ 24 کچھ لوگ ہیں، لیکن اس کے ساتھ 24 کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہیں، لیکن آپ کی بات صحیح ہے، اگر 24 بھی ہوں تو 62 میں 24 پلس کر لیں تو حکومت تو بن جاتی ہے، 82 اور 86 186۔ بہت شکریہ صاحب، تھینک یو سر۔ یہ بتائیے کہ کیا امکانات نظر آ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے؟ ناکامی 100% جی، کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ لیگل بنیادوں پر یا سیاسی بنیادوں پر؟ لیگل تو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، وہ تو اپنی سوالات جو اٹھائے گئے ہیں اس کا جواب سپریم کورٹ نے دینا ہے، ان کا اثر تو ہوگا ووٹ کی کاؤنٹنگ پہ اور نااہلی پہ، جن لوگ کو اگر کسی نے ووٹ کیا اس کے خلاف، تو وہ تو اپنی جگہ چلے گی۔ میں تو بات کر رہا ہوں سیاسی طور پہ۔ سیاسی طور پر نمبر پورے ہیں حکومت کے؟ ہمیں نمبر پورے نہیں کرنے، پورے انہوں نے کرنے ہیں۔ ان کے نمبر تو پورے ہیں، ان کے بقول ان کا بقول ہے، لیکن ان کا جو آپ کے خیال میں یہ جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس کا 28 تک جو ہے وہ فیصلہ آ جائے گا؟ جی نہیں، مجھے لگتا ہے 28 تک تو نہیں آئے گا، کیونکہ آج اس کی بحث ہے BS ہر پولیٹیکل پارٹی نے، میں نے بھی کرنی ہے بحث PTI کی طرف سے، ابھی باقی پولیٹیکل پارٹیز کے جو وکلا ہیں انہوں نے بھی کرنی ہے، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم پروبلی 28 29 کو بھی سنیں گے۔ آج کی سماعت کے بعد 28 اور 29 تک تو ضرور جائے گا۔ اگر 28 تک نہیں فیصلہ آتا تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ اس کا امپیکٹ دیکھیں، اس کا اس وقت تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا اثر الٹیمیٹلی جو بھی فیصلہ ہوا وہ اثر تو ہوگا، جو بھی رزلٹ آئے گا جب بھی ووٹنگ ہوگی۔ ابھی فی الحال سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ کاروائی اپنی جگہ چلتی رہے گی، اور سپریم کورٹ کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ لوگ اس بات سے خوفزدہ ہو کر ووٹ ڈالنے سے گریز کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تاحیات نااہلی نہ ہو جائے؟ میرا خیال ہے اگر اس کا خوف ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ تاحیات نااہلی ہے تو پھر اس کا اثر تو ہوگا۔ پھر تو آپ کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو ڈیلے کریں، 28 کے بعد تک لے کر جائیں کیس کو؟ نہیں، محل ڈیلے کا کوئی چانس نہیں، سپریم کورٹ نے کلیئر کر دیا ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے سنیں گے، سو ڈیلے کرنے کا۔ سپریم کورٹ تو ویسے منڈے کو ہیئرنگ چاہتی تھی، آج اپوزیشن کے اصرار پہ جمعے کو رکھی گئی۔
نہیں سپریم وہ اپوزیشن منڈے کو تیار تھی, ہم بھی تیار تھے کہ منڈے کو بے شک سماعت ہو جائے, لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اٹارنی جنرل کی جو بحث ہے وہ فرائیڈے کو ختم کر کے منڈے کو. آخر میں یہ بتا دیں کہ امکانات کتنے ہیں اس گورنمنٹ کے کنٹینیو کرنے کے؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, کنٹینیو کریں گے. تھینک یو سر. شاہزین بگٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بگٹی صاحب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اپوزیشن نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ریکوزیشن جمع کرائی ہے. اب دیکھیں آئینی حق ہے ان کا, اب گورنمنٹ آ کر اپنے لوگ پورے کرتی ہے تو گورنمنٹ. دونوں طرح سے دعوے ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ پورے ہیں. آپ کے خیال میں کس کے پاس لوگ پورے ہیں؟ میری گزارش ہے, دعوے ہر کوئی کرتا ہے مگر عین موقع پہ جس کے پاس نمبر پورے ہوں گے دیٹ پرسن ول کنٹینیو. اٹس ویری سمپل, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں. لیکن آپ کو سیاسی صورتحال کدھر کو جاتی نظر آ رہی ہے؟ آپ کی سیاسی سمجھ بوجھ کیا کہتی ہے؟ دیکھیے اس ٹائم موجودہ صورتحال میں آپ دیکھیں کہ کافی سارے دوست ہمارے کولیگز ناراض بھی ہیں. ان کے ایریاز کی لوکل ایشوز گورنمنٹ شاید ایڈریس نہ کر پائی. اگر کاش کر لیتے تو شاید آج اس سچویشن میں حکومت اپنے آپ کو کھڑا ہوا نہ دیکھتی. تو آپ کے خیال میں حکومت مشکل میں ہے؟ نہیں, دیکھیے ظاہر ہے اگر آپ اپنے کولیگز جو آپ کے اپنے ممبرز ہیں سٹنگ گورنمنٹ کے, ان کے جینوئن گریونسز کو دور نہ کر سکیں تو وہ زیادتی ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شکوے بجائے ہیں لوگوں کے؟ دیکھیے اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ان کا گلہ حق بجانب نہیں ہے, آپ بلائیے, بیٹھیے, انہیں بھی سنیے, وہ آپ کو بھی سنیں, یا آپ انہیں مطمئن کریں یا وہ آپ کو کریں گے. اب تو دیر ہو چکی میرا خیال ہے. دیکھیے انسان میں اتنا تو وہ ہونا چاہیے نا کہ آپ بیٹھنے کی صلاحیت رکھیں اور بٹھانے کی صلاحیت رکھیں اور آپ گفتگو شنی کریں. خدا نخواستہ گفتگو شنی کرنے سے کوئی بھی نہیں دوڑتا, اس میں کسی کو کوئی سزا تو نہیں ہو رہی نا. آپ بات چیت کے عمل کو تو لاسٹ ڈے تک بھی چلا سکتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو. موجودہ صورتحال میں تو اتحادی ایسا ہی لگتا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ جاتے نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ بات دہرائی جا چکی ہے کہ اتحادیوں نے اپنا فیصلہ شاید ان حالات میں خود نہیں کرنا, اور اتحادی جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ بھال کے وہ فیصلہ کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ دن پہلے جو یہاں میٹنگ ہوئی تھی, عمران خان صاحب نے اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ کی تھی, اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا, جو سورسز سے ہمارے پاس خبریں آئی تھیں, کہ وہ اتحادیوں کے ساتھ انگیج ہی نہیں کریں گے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اتحادیوں نے کسی اور کے کہنے پر کسی اور کے ساتھ جا کر مل جانا ہے تو ان کو انگیج کرنے کا اور ان سے بلیک میل ہونے کا یا کمزور دکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ابھی کل جو میٹنگ ہوئی بھی ہے اتحادیوں کے ساتھ حکومت کی, تو وہ بھی شاید آپٹکس کے لیے ہوئی ہے. وہ اس لیے ہوئی ہے کہ اگر کل کو صورتحال ان کے حق میں تبدیل ہوتی ہے تو ہم کہیں کہ ہماری ملاقاتیں ہو رہی تھیں اتحادیوں کے ساتھ اور ہم نے انہیں منا لیا ہے. اس کی آپٹکس سے زیادہ فی الحال اہمیت نظر نہیں آ رہی, اور ایسا لگتا ہے کہ جو اتحادی ہیں وہ تقریباً اپنا فیصلہ کر چکے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو کہہ بھی دیا کہ اتحادیوں نے فیصلہ کر لیا ہے, بس اب اناؤنس ہونا باقی ہے. لیکن یہ بھی تو اہم ہے کہ اناؤنس کیوں نہیں ہو پا رہا ابھی تک. اگر اناؤنس نہیں ہو پا رہا اس کا مطلب ہے کہیں پر ابھی چیزیں پوری طرح سے طے نہیں ہیں, کہیں پر مختلف آپشنز پہ غور کیا جا رہا ہے, کہیں پر مختلف جو تجزیے ہیں, انالیسز ہیں, وہ ڈرا کیے جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال تو ہے. اپوزیشن اتحادی جو ہیں اس کے حوالے سے حکومت بھی ہمیں پوری طرح سے پر امید دکھائی نہیں دیتی. لیکن ایک بات بڑی حیران کن ہے, عمران خان صاحب سے جو ہماری ملاقات ہوئی, میری ملاقات ہوئی چند دن پہلے, یا پرسوں جو صحافی ان سے ملے ہیں, وہ حد سے زیادہ پورے اعتماد دکھائی دیتے ہیں. تو اس کی وجہ مجھے ایک چیز ہی صرف سمجھ آتی ہے کہ ان کے اعتماد کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے, اور وہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے نکال بھی دیا گیا تو میں سڑکوں پر آؤں گا اور اتنا بڑا پاور شو کروں گا کہ میں پوری دنیا کو دکھا دوں گا کہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور مجھے غلط نکالا گیا. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پارلیمنٹیرینز یہاں پر موجود ہیں, قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے آ رہے ہیں. تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا دعوے ہیں, کیا ارادے ہیں, کیا خدشات ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے. تو آئیے میرے ساتھ. ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناز بلوچ صاحبہ, کیا باڈی لینگویج تھی حکومت کے لوگوں کی, سرپرائز دینے کے لیے تیار نظر آئے ہیں آپ کو؟ دیکھیں, حکومت کے لوگوں کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بہت ہی زیادہ پریشان اور گھبراہٹ سے جو ہے بہت زیادہ ان کے چہرے نظر آ رہے تھے کہ گھبرائے ہوئی ہے حکومت یہ. اور ظاہری بات ہے آخری دن ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے, جب کرسی جا رہی ہوتی ہے تو پھر ایسی کیفیت ضرور ہوتی ہے. البتہ ہاں, اپوزیشن ماشاءاللہ بہت تگڑی, بہت مضبوط
بہت متحد اور بہت پر امید تھی کیونکہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں. اتحادیوں کے علاوہ اگر اتحادی آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوتے اور یہ جو سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ مکمل طور پر ساتھ ہیں آپ کے؟ دیکھیے سندھ ہاؤس میں تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا, مطلب بیٹھے ہوئے تھے, اب ایک علامتی طور پر بات ہو رہی ہے. جی وہ جو ان کے باغی ارکان ہیں جو حکومت سے تنگ ہوئے ستائے ہوئے, جو سمجھتے ہیں کہ عوام میں ان کے لیے پی ٹی آئی کے لیبل کے ساتھ جانا بہت مشکل ہے, یقینی طور پہ وہ بہت عرصے سے ناراض اور خائف تھے. وہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ کل بھی ہمارے ساتھ تھے, وہ آج آپ کی ریڈنگ کیا ہے کہ آپ کی ریڈنگ کیا ہے کہ عمران خان کا ٹرمپ کارڈ کیا ہے؟ دیکھیے ٹرمپ کارڈ تو ختم ہو چکی وہ کہانی, اب تو ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے. اب وہ اپنے آپ کو بچانے کی جو باتیں کر رہے ہیں یہ آخری لمحات میں ہوتا ہے ایسا, اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. آخری لمحات ہوتے ہیں جب حکومت کو پتا ہوتا ہے, رائٹنگ آن دا وال ہوتی ہے کہ اب ان کے پاس مزید وقت نہیں ہے, جو وقت ہاتھوں سے وہ کھو چکے ہیں وہ وقت واپس نہیں آ سکتا. اب کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت. آپ کے خیال میں سپریم کورٹ میں چلنے والا کیس بھی حکومت کی ایک امید ہو سکتی ہے 63A کی تشریح؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو عدالتوں میں معاملات ہیں, لیٹس سی کہ عدالتیں ان کے اوپر اپنا کیا ورڈکٹ دیتی ہیں, لیکن میں ایز اے پولیٹیشین, ایز اے ممبر آف دی نیشنل اسمبلی یہ سمجھتی ہوں کہ جو آئین ہمارا کہتا ہے, جو اس وقت کا آئین ہے, اس کے اندر کسی کو آپ تاحیات نااہل نہیں کر سکتے. ڈی سیٹ البتہ ہونے کی بات ہوتی ہے, اس کا بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے, اور ووٹنگ سے آپ کسی کو نہیں روک سکتے. ووٹ کرنا, ووٹ دینا ایک ممبر کا آئینی بنیادی حق ہے, اس سے ڈپرائیو یہ حکومت نہیں کر سکتی. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم 10 لاکھ لوگ لے کر آ جائیں گے سڑکوں کے اوپر, ہم لوگوں کے اوپر جوتے برسائیں گے, ہم لوگوں کے منہ پہ رنگ پھینکیں گے, کالک ملیں گے. یہ کون سی روایت ہے, یہ کون سی ہیٹ کی پالیٹکس ہے؟ تو یہ نفرت کو 10 لاکھ لوگ اگر جمع ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا پریشر آئے گا اپوزیشن کے اوپر؟ میں اس کے اوپر تو صرف یہ کہوں گی کہ فی الحال 10 لاکھ کے اوپر یہ ایکسرسائز نہ کریں, 172 پورے کر لیں. وہ آپ نے کرنے پورے 172 نہیں, ہاں اگر ہم نے تو پورے کر لیے ہیں, اگر ان کے پاس 172 ہوتے تو ہمارے پاس 172 نہ ہوتے نا, تو ان کے پاس 172 نہیں ہے, اس لیے وہ 10 لاکھ کی باتیں کر کے ایک علامتی طور پہ ایک دھرنے کی کیفیت کی بات کریں. اب تو ان کے پاس 10 لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے سڑکوں کے اوپر. یہ زیادہ محنت نہ کریں, یہ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے پاس نمبرز ہیں, تو اگر ان کے پاس 172 ہوتے تو ہمارے پاس نہ ہوتے. سمپل بات ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. شکور شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیے کہ پورا کراچی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے؟ بالکل پورا کراچی, سارے MNAs کھڑے ہیں, سارے MNAs اور حکومت جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد میں سروائیو کر رہی ہے. دیکھیں یہ جمہوری عمل ہے, اگر جمہوری طریقے سے اگر جو پارٹی اپوزیشن نے ٹیبل کیا ہے, اگر وہ 172 لوگ لاتے ہیں تو ٹھیک ہے, ویلکم. تو لگ رہا ہے کہ وہ لے آئیں گے, اگر لے آتے ہیں تو ویلکم, ادروائز پروسیس کو چلنا چاہیے, جمہوریت کو چلنا چاہیے, جمہوریت کو ڈیریل ہونا نہیں چاہیے. اس کے بعد جو پولیٹیکل سیٹ اپ بنے گا آپ اس کی اپوزیشن ہنسی خوشی قبول کریں گے؟ بالکل, جو یہ تو جمہوری سلسلے کو آگے بڑھنا ہے نا, اس پروسیس کو ریورس گیئر نہیں لگانا ہے. آپ کی رائے کیا ہے کہ اس کے بعد پھر اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو الیکشنز میں جانا چاہیے یا حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے؟ حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے, کیونکہ اب ان کو ترامیم بھی کرنی ہے, اور جن مقاصد کے لیے تحریک عدم اعتماد لایا گیا ہے اس میں پہلا کام تو یہ ہوگا کہ جتنے کیسز ہیں ان سب کو وڈرا کروایا جائے, ٹھیک ہے نا, نیب کے پر کاٹے جائیں, اور جو ان کے خلاف. اس کا فائدہ تو اپوزیشن کو ہوگا, حکومت کو کیا فائدہ ہوگا مدت پوری کرنے کا؟ مدت دیکھیں جمہوری عمل کو پورا ہونا چاہیے. ہم جمہوریت, آج برطانیہ کو ہم جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں, لیکن وہاں بھی جمہوری عمل تو یہ بھی ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے, حکومت تو اپنی مدت پوری نہیں کر رہی. دیکھیں اگر 172 لوگ حکومت کے خلاف آ جاتے ہیں تو ایک جمہوری عمل ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ 172 لوگ پورے کر پائیں. تھینک یو سر, شکریہ. سر کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ امید تو یہ ہے, لیکن آج اسپیکر صاحب نے اپنی جو منصب ہے اس کا وقار نہیں رکھا جو ان کے ساتھ مناسب تھا. ایک روایات ہوتا ہے, ایک قانون ہوتا ہے, قانون روایت سے بالاتر ہے. یہ قانون کا حصہ تو نہیں ہے, اس نے قانون کا وائلیشن کر کے روایت کو برقرار رکھا اپنی بچاؤ کی خاطر, تو اس نے اپنی منصب سے غداری کی. جو اس کے تو اگر وہ آئندہ ہفتے بھی ایسا ہی کرتے ہیں آپ کے مطابق, اگر وہ قانون کی پاسداری نہیں کرتے تو کیا راستہ ہے آپ کے پاس؟ تو میرے خیال میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خانہ جنگی کی طرف قوم کو لے جا رہے ہیں. خانہ جنگی کی طرف وہ قوم کو لے جا رہے ہیں, وہ قوم کو لے جا رہے ہیں. کیا یہ دھمکی ہے؟ نہیں, اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہوا ہے, وہ وہاں اسمبلی میں پیش ہونے نہیں دے رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب کیا لیا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے تو اسی دن اس کے اپنے بندوں نے کہا
वजीर थे, उसने कहा कि हम आखिरी हद तक भी जा सकते हैं। आप कितने जमा कर रहे हैं? हम जो पहले हमने जमा किए थे उसके दुगना इंशाल्लाह। पहले कितने जमा किए थे? तो वो आपने वहाँ नहीं देखे थे आपने? मैंने तो देखा था। वो आपके ख्याल में कितने थे? आप बताएं ना, आप कितने लाए थे? तो हम इंशाल्लाह ताला इसको दुगना ले आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब आप 2-4 लाख लोग आप भी लाएंगे? ज़रूर लाएंगे इंशाल्लाह। तो जब आपके भी लोग आ गए लाखों, उनके भी लाखों लोग आ गए, तो तसादुम तो नहीं होगा? नहीं नहीं, तसादुम हम नहीं वो चाहेंगे, लेकिन हम तसादुम ना पहले हमने तसादुम की तरफ हम गए हैं ना अभी इरादा है। ये बताएं कि पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश करिए, आप भी ऑब्वियसली तहादी होंगे उनके, आपके साथ क्या तय हुआ, क्या मिलेगा आप लोगों को? JUI को क्या मिलेगा? ये तो बड़ों की बात है। इसके हवाले से हम इस बंदे के ये चाहते हैं कि ये मुल्क इससे निजात मिले, कौम को निजात मिले इस बंदे से। यानी आपको कुछ भी ना मिले फिर भी खैर है? कुछ भी ना मिले भी तब भी कौम के लिए, कौम के खातिर और मुल्क के खातिर तक, क्योंकि ये हमारा मुल्क दो पे लगा हुआ है। हम बाहर दुनिया में जाएंगे, किसी को हम पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते, इतना ही बदनाम किया। लेकिन इस बंदे को जो यहूदियों का एजेंट है, उनका भेजा गया बंदा है, तो इसको हटाना है बस। ये आपका आखिरी और हतमी का फैसला है। और अगर तहरीक एतमाद आपकी नाकाम हो गई तो फिर क्या होगा? तो फिर हम सियासी लोग हैं, सियासत में जो भी हमारा खाना जंगी तो नहीं करेंगे? नहीं, खाना जंगी की तरफ नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की बात आपने सुनी, अपोजिशन का नुक्ता नज़र जाना, हुकूमती रहनुमाओं का जाना, पार्लियामेंटेरियन से बात हुई। बहुत सारे लोग जो हैं वो पुरुमीद हैं कि कुछ नहीं होगा, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और वो कह रहे हैं कि हम सरप्राइज़ करेंगे। बल्कि सदाकत अब्बासी साहब ने तो मुझे कहा कि आप मुझसे शर्त लगा लें कि ये 150 लोग पूरे नहीं कर सकते। इतने एतमाद की वजह हुकूमत की क्या है, ये जानने की हमने कोशिश की कि आखिर एतमाद की वजह क्या है। तुम अगर कहा गया कि ये तो सरप्राइज़ है, ये तो ट्रम्प कार्ड है, और सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ होता है, तो ये तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन वोटिंग होगी। लेकिन इससे पहले हुकूमत एक सरप्राइज़ देने को तैयार है, और वो है 27 तारीख का जलसा, जिसके बारे में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि 10 लाख लोग जब यहाँ पर आएंगे तो उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा। दूसरी तरफ अपोजिशन हमें बहुत कॉन्फिडेंट लगी, वो कह रहे हैं कि जी ये साबिक वज़ीर आज़म हैं, हुकूमत घर को जा चुकी है, ये सिर्फ रस्मी कार्रवाई होना बाकी है। लेकिन अभी देखिए, एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। ये आज का प्रोग्राम था, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।